کہنے، اب آپ نے میرا پوائنٹ جو پچھلا تھا نا اس پہ تو غور کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے تقریباً 1000 سال بعد کا ہے۔ اس دوران حضرت شیث علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام آئے، اور یہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق انہوں نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ یہ درمیانی لوگ جو تھے وہ نیک لوگ تھے، تو ان کو بعد میں جو تھا وہ عبادت کے شوق کی وجہ سے عبادت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہی لوگوں کی تصویریں بنا کر بت پرستی شروع کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیں، اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک گرجے کا ذکر کیا جو انہوں نے حبشہ کے علاقے میں دیکھا تھا۔ اسے ماریا کہا جاتا تھا۔ انہوں نے اس کے خوبصورت ہونے کا تذکرہ فرمایا کہ وہ بہت خوبصورت ایک گرجا گھر ہے جو انہوں نے دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان میں یعنی کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں یا جس جگہ پر وہ گرجا موجود تھا اس جگہ پر جو لوگ تھے یا جو قوم تھی جنہوں نے وہ تصویریں بنائی تھی یا بت پرستی کی تھی، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور اس میں شخص کی تصویر بنا کر رکھ لیتے۔ یہ اللہ کے ہاں مخلوق میں سے بدترین ہے، یعنی نیک لوگوں کی تصویریں بنانا پھر بنا کر ان کی پوجا شروع کر دینا۔ اس میں سے میں جو اصل میں بار بار اس کا ذکر کر رہی ہوں وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہے نا کہ بعض ہمارے ہی مسلمانوں نے اس دور میں بھی اور ہر دور میں تقریباً کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک دور ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد سلف صالحین کا دور شروع ہوتا ہے، صحابہ کرام کا دور ہے، پھر اس کے بعد تابعین کا دور ہے، تو اس کے بعد آہستہ آہستہ جب تک کہ نیک لوگ موجود رہے اور انتہا درجے کے نیک لوگ موجود رہے تب تک بدعت بھی کنٹرول میں رہی، قابو میں رہی، لیکن آہستہ آہستہ لوگوں کے رجحانات جو ہیں وہ بدلنا شروع ہوئے، اور سیم اسی طرح قوم نوح کی طرح ان لوگوں نے، جیسے بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ اپنے پیر و فقیروں کی جو ہیں وہ تصویریں بھی بنا لیتے ہیں اور ان کی عبادت میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کھول کر بیان فرما رہا ہے کہ وہ عبادت میں آگے بڑھ جانے والے تھے، یعنی کہ اتنا آگے نکل جاتے تھے کہ پھر اس کی تصویریں بناتے، پھر اس کی تصویروں سے آگے بتوں تک بات چلی گئی، اور یوں بت پرستی پورے عرب میں پھیلی۔ یہ بات بھی تاریخ ثابت کرتی ہے، اور تفسیروں میں مختلف قسم کی تفسیروں میں مختلف علماء کرام نے اس کو بیان کیا کہ دراصل جو عرب جاہلیت میں بھی بت پرستی نے رواج پایا یہ تب سے ہی چلا آ رہا تھا۔ اب میں اس میں جو ہے اصل میں جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بنانے کا حکم وہ کیا تھی، وہ کیسی تھی، وہ کیوں ہوا اور وہ کیسے ہوا، یہ جو ہے سب سے زیادہ ہمارے لیے، کیونکہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس دور میں اس ضرورت کو محسوس کر سکیں کہ تعلیمی ادارے اگر سبجیکٹ وائز صرف محض ہسٹری کر کے اس کو نہ پڑھائیں بلکہ اس قرآن پاک کے اندر سے جو مختلف قصے بیان ہوئے ہیں، جو انبیاء کرام کی زندگی بیان ہوئی ہے، ان کے حالات زندگی پر، ان کی قومیں کیسی تھیں، ان کی قوم میں تباہ کیسے ہوئیں، وہ کس طرح بلاتے رہے مسلسل ہدایت کی طرف، اور پھر بھی اس کے باوجود ان کی مسلسل جد و جہد کے باوجود کیا ہوا کہ لوگ بھٹکتے رہے، اور بھٹکنے کے بعد قومیں تباہ ہوتی رہیں، تباہ ہونے کے بعد ان پر عذاب کیسے نازل ہوتے رہے، اور عذابوں کا پھر آگے کیسا سلسلہ شروع ہوا، پھر اللہ تعالیٰ ایک نیا نبی کو یا ایک نئے رسول کو بھیج دیتا تھا۔ تو وہ جو ساری سلسلے تھے وہ کیوں ضروری تھے، وہ اس بات پر اگر اس وقت اس دور کا انسان اپنی سوچ کو پیدا کر لے، اس کے ذہن میں اگر یہ نقطہ بیٹھ جائے کہ کیا وہ تمام نبی، تمام انبیاء کرام جو کہ دنیا میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بے مقصد بھیج دیا۔ مین کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب دنیا بھٹکنے لگتی تھی کوئی قوم تو اللہ تعالیٰ نئے نبی کو مبعوث فرما دیتے تھے۔ اب یہ ہے کہ انبیاء کا سلسلہ تو آنا نہیں، تو امت کو گواہ کیسے بنایا گیا؟ اس میں بھی ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، قیامت کے دن نوح علیہ السلام اور اس کی امت آئے گی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے نوح کیا تو نے میرے پیغامات لوگوں تک پہنچائے تھے؟ وہ کہے گا ہاں۔ اے پروردگار، اللہ اس کی امت سے پوچھے گا اے امت کیا اس نے تمہیں میرے احکامات پہنچا دیے تھے؟ وہ کہیں گے نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم مکر جائے گی، انکار کرے گی، ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا۔ اللہ نوح کو کہے گا تمہارا گواہ کون ہے؟ یہ بڑے پوائنٹ کی بات ہے۔
اللہ نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے تمہارا گواہ کون ہے؟ وہ کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت. بس امت گواہی دے گی، امت گواہی دے گی کہ اس نے یعنی نوح نے پیغام پہنچا دیا، یہ خبر ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچائی. تو چونکہ قرآن پاک کے ذریعے ہم تک خبر پہنچی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو ان کے ذریعے ہم تک پہنچی، تو احادیث اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ امت مسلمہ کو گواہ بنایا جائے گا. اب مسئلہ یہ ہے جو ہم اصل میں آپ کو پوائنٹ کی طرف لے کے آنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ امت گواہ بھی بنا دی گئی ان تمام امور کے لیے کہ نوح علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے اپنی امت کو پیغام دیا، اور پھر اللہ اتنا لمبا عرصہ پیغام دیا. ہم اس بات کو، اس حق کی گواہی دیتے ہیں، اس سچ کی گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے ایسا ہی کیا. ان کی امت انکار کرے گی تو وہ جھوٹی پڑ جائے گی. اب اس میں یہ دیکھیں کہ اس وقت ہمیں نہیں پتا، ہمارے آنے والے جو نسلیں ہیں اداروں میں جو پروان چڑھ رہی ہیں تعلیمی اداروں میں، ہمارے بچے جن کی عمر ہوتی ہے کہ اس وقت میں ان کو نالج دیا جائے کہ جب نالج انسان کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے، جب ذہنوں میں ڈالی جانے والی چیزیں شخصیت کا حصہ بن جاتی ہیں، پوری زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں، اس کو ہم ایسے ہی گزار دیتے ہیں. تو کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ اس پوائنٹ پر حضرت نوح علیہ السلام سے اب یہ سلسلہ شروع ہے، اور ہم نے تو تمام نبیوں پر ہی دینی ہے، مگر اللہ تعالیٰ جس چیز کو سامنے کھول کھول کے بیان فرما رہا ہے تو اس سے انکار تو ممکن ہی نہیں ہے. اگر ہم وہ ٹریننگ بچوں کی کر دیتے ہیں، اگر ہم یہ نقطہ بچوں کے سامنے اس عمر میں رکھتے ہیں کہ جب ایک بچہ ذہن کی پختگی حاصل کر رہا ہوتا ہے، تو کیا یہ نقطہ جو ہے وہ تمام عمر بھول پائے گا؟ کیا وہ اس نقطے پر سوچے گا نہیں؟ یہی وہ چیز ہے کہ قرآن پاک، اسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ قرآن دعوت دیتا ہے. اگر ہم اس قصے کو ان کے سامنے ان کے سلیبس کا حصہ بناتے ہیں تو اس میں بہترین سے بہترین پوائنٹس جو ہیں وہ انسانی سوچ اپنائے گی اور ایڈاپٹیشن کا عمل شروع ہوگا. اور ایڈاپٹیشن ہوگی تو تب ہی ریسرچ کا دروازہ کھلے گا، اور ریسرچ کھلے گی، ریسرچ کا دروازہ کھلے گا، تحقیقات ہوں گی، تو ہم انشاءاللہ تعالی اس نقطے، اس مرکزی نقطے کی طرف جائیں گے کہ اصل میں امت مسلمہ کے پیدا کیے جانے کے مقاصد کیا تھے. اگر وہ مقاصد ہم اپنے تعلیمی اداروں میں، ہم اپنے بچوں کی زندگی کا حصہ بنانے میں کامیاب نہیں ہو رہے، تعلیمی اداروں کا حصہ نہیں بنا رہے، تو پھر ہم دنیا کی لاکھوں کتابیں پڑھ لیں، جتنا مرضی سلیبس اپ گریڈ کر لیں، جیسی مرضی سائنس پڑھا لیں، جیسی مرضی اسلامیات پڑھا لیں، جتنی مرضی اچھی اردو ہم پڑھا لیں، جتنے ہم لیکچرز دے لیں، وہ انکمپلیٹ ہی رہیں گے، یہ سلسلہ نامکمل ہی رہے گا. تو میرا مقصد صرف یہ ہے اس چیز کو بار بار بیان کرنے کا. اب میری جو مقصد کی طرف میں آ رہی ہوں، دوسرا ایک اور جو مقصد اصل میں جو میں اس کے ساتھ قصہ ہے، ایک تو یہ بار بار جو چیزیں بیچ میں آ رہی ہیں کہ امت کو گواہ بنانا، پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی امت پر ہم گواہی بھی دیں گے، اور ہم یقیناً ہر چیز کی ہی گواہی دیں گے کہ یہ ہوا تھا، اور پھر ہم یقیناً اس چیز کے بھی گواہ ہیں کیونکہ ہماری قرآن نے ہمیں یہ خبر دے دی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہوا، وہ تباہ ہوئی. تباہ کس لیے ہوئی؟ کہ وہ منکر ہو گئی تھی. وجہ بڑی ضروری ہے یہ جاننا کہ تباہ کیوں ہوئی، کیونکہ وہ منکر ہو گئی تھی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات سے انکاری تھی. جیسے ابھی ہم اگر اپنا مقابلہ کریں اس بات کا تو ہم بھی تو انکاری ہیں نا. ہم ضرور مانتے ہیں ہمارے پاس قرآن پاک ہے، ہم ضرور جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، آخری نبی ہیں. ہم آدم علیہ السلام سے لے کر ہر جو نبی ہیں، ہر جو رسول ہیں، ہر پیغمبر کو ہم مانتے ہیں، مگر کیا ہم ان کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا پا رہے ہیں؟ کیا ان کے یہ قصے جو اللہ نے قرآن پاک میں ضروری سمجھے بیان کرنے، ان کو ہم بے مقصد سمجھتے ہیں؟ کیا ان کو سننا، ہمارے کانوں تک آنا، کیا وہ ضروری نہیں تھا کہ ہم نے تعلیم کا ایک سلسلہ اور ہی شروع کر رکھا ہے کہ جس میں ہم صرف دیواروں سے ٹکرے مار رہے ہیں اور ہم اصل پوائنٹس کی طرف نہیں آ رہے؟ اب میرا اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے، جو نیکسٹ پروگرام میں دینا چاہ رہی ہوں آپ کو، وہ یہی ہے کہ ہم نے یہاں سے ابتدا کرنی ہے کہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ ٹیکنالوجی کا آغاز، سائنسی نکات کا آغاز، اللہ تعالیٰ نے سمندروں کو مسخر کر دینے کے نکات قرآن پاک میں خود بیان فرما دیے. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دیا. اب وہ کشتی بنی کیسے، وہ بڑا زبردست ایک عمل ہے، اور اس عمل کا اگر مقصد یہ ہے میرا یہ سارا قصہ بیان کرنے کا کہ ہم اپنی نئی نسل کو یہ قصے سنائیں اور ان کو دعوت دیں سوچ کی کہ ہاں بھئی وہ کشتی کیسی تھی، وہ کیسے بنی،
وہ پورا پروسیجر وہ ایک درخت کے بیج لگانے سے لے کر اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے، اور وہ لکڑی تھی کون سی، مفسرین نے اس کو بھی کھول کر بیان کیا ہے، اور وہ لکڑی آگے کاٹی کیسے گئی، اللہ تعالیٰ نے اس پورے پروسیجر کا، پورے عمل کی جو ایک نگرانی ہے وہ ذاتی طور پر اللہ نے فرمائی، اور اللہ نے اس کو ذاتی طور پر قرآن پاک میں، جیسے ابھی شروع کے آیات میں نے پچھلی آیات میں جو سورہ نوح کی آیات بیان کی ہیں اس کے اندر یہ اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ میں نے کیسے نوح علیہ السلام کو، ہم نے سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیسے میں نے حکم دیا کہ کشتی کو بناؤ اور ہمارے سامنے تیار کرو، تاکہ ہم دیکھتے جائیں اس عمل کو اور تمہیں بتاتے جائیں کہ اس کے اندر کون کون سی ٹیکنیکلٹیز ہیں جن کے ساتھ یہ تیرے گی۔ یہ بڑی زبردست ایک چیز ہے، اور اس کو میرا خیال ہے کہ آندہ نیکسٹ جو پروگرام ہوگا انشاءاللہ اس میں کشتی کو تفصیلاً بیان کروں گی، اور اس کا ایک اور چیز جو ہے کہ بیان کرنے کا مقاصد آگے کیا ہوں گے، یہ نکات بھی انشاءاللہ ہم نیکسٹ میں طے کریں گے۔